السلام علیکم ویورز، آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، آج آخر کب تک کے ٹاپکس سب سے پہلے آپ سے میں ڈسکس کروں گا۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کو 9 مئی کے 12 مقدمات میں جو ریمانڈ لیا گیا تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے بڑی جو ہے میں کہتا ہوں کہ سرزنش بھی کی ہے تفتیشی افسران کی۔ یہ جسٹس انوار الحق اور جسٹس طارق سلیم شیخ جو ہے وہ اس ڈویژن بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے اس طریقے سے 12 مقدمات جو 9 مئی کے ہے ان میں ریمانڈ کالعدم قرار دے دیا، اور امید یہی ہے کہ 1-2 دن میں جب یہ جائیں گے تو اس میں ضمانت بھی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کے 39 اراکین قومی اسمبلی کو پارٹی رکن تسلیم کر کے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جو کہ یہ 8 فروری کے بعد کرنا چاہیے تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کیا گیم کیا ڈالی گئی ہے۔ اس کے ساتھ اس الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو باقی جو 41 ممبران تھے جن کے بیان حلفی آئے تھے، وضاحت کے لیے ان کی جو ہے پارٹی ایفیلیشن کی وضاحت کے لیے خط لکھ دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جی ہمارے جو ڈاکومنٹس ہے اس میں بریسٹر گوہر جو ہے وہ ہے پی ٹی آئی کا چیئرپرسن نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں بتایا جائے کہ ان کی کنفرمیشن کہاں سے کی جائے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو الیکشنز تھے ان کو ملائن کر کے، ان کو تباہ و برباد کر کے، اب سپریم کورٹ کے فل بینچ کے آرڈرز کو ڈینائی کر کے، ان کی ڈیفائنس کر کے اس ملک میں کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ کیونکہ ایک تو آج جو جوابی جن کا جواب آیا سلمان اکرم راجہ اور دوسرے جو ان کے زعماء ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا کہ یہ جو تمام کرسپونڈنس ہو رہی ہے فیبرری سے پہلے اور بعد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، وہ بریسٹر گوہر سے ہو رہی ہے، اور اس میں ان کے خطوط میں باقاعدہ لکھا جاتا ہے کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی اور چیئرمین جنرل سیکرٹری عمر ایوب کو لکھا جاتا ہے۔ تو اب یہ ہمیں دیکھنا ہے، آج ڈسکس کریں گے کہ یہ وضاحتی خط جو سپریم کورٹ کو لکھ دیا، کیا یہ خط جو ہے تاخیری حربہ ہے؟ اور اس کے اوپر جو ہے عابد زبیری صاحب سابق صدر سپریم کورٹ بار نے بڑا اچھی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی نظر ثانی درخواست نہ لگنے پر تاخیر کے لیے خط لکھا گیا ہے اور آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اس کے اوپر سپریم کورٹ توہین عدالت کی کارروائی بھی کر سکتی ہے۔ میرے خیال میں یہ عابد زبیری صاحب کا کہنا تھا، میرے خیال میں پچھلے سال جو 14 مئی کو الیکشن نہیں کروائے گئے تھے 2 صوبوں میں، اس کے بعد قومی اسمبلی کا الیکشن جو ہے وہ ڈیلے کیا گیا تھا۔ میرے خیال میں ہمارے جو منصف ہیں ان کو اسی وقت جو ہے شہباز شریف اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور دوسرے الیکشن کمیشن کے اوپر اگر یہ لگا دیتے، توہین عدالت لگا دیتے، ایک تو رول آف لا انشور ہو جاتا، اس کے علاوہ کسی کو جرأت نہ ہوتی اس قسم کے خطوط لکھنے کی۔ جماعت اسلامی تحفظ آئین پاکستان، جس میں محمود اچکزئی اور پی ٹی آئی اور دوسری جماعتیں شامل ہیں، انہوں نے کل ایک دھرنے کی بلکہ احتجاج کی پرامن احتجاج کی کال دی ہوئی تھی، جس پر پنجاب حکومت نے اور اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن نے دفعہ 144 کا فوری نفاذ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی جو بھی دھرنا دے گا، جلسہ نکالے گا، جلوس نکالے گا، اس سے آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ اس کے علاوہ آئی پی پیز کی لوٹ مار جو اربوں روپے کی ہے، اور جس میں حکمران جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، ان کی فیملیاں بھی شامل ہیں، میاں امن شاہ بھی شامل ہے، سیٹ داؤد بھی شامل ہے، سلمان شہباز بھی شامل ہے، اس کے اوپر بدستور جو ہے حکومت خاموش ہے، میڈیا میں جو ہے شور و غوغا ہو رہا ہے، ہم جیسے لوگ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو سیٹل کیا جائے۔ ان ملک چوروں کا جنہوں نے عوام کا خون چوس لیا اور جنہوں نے عوام کو مٹی چاٹنے پر مجبور کر دیا، ان کے خلاف کم از کم جو پاکستانی کارخانوں کے مالک ہیں، بجلی بنانے والوں کے، میں آسان زبان استعمال کر رہا ہوں آئی پی پی اس کے لیے، جو کہ کیپیسٹی چارجز کے نام پر بند جو ہیں اپنے کارخانے، ان پر بھی عوام کو لوٹ رہے ہیں، ان کو بند کیا جائے یا ان کو کیج میں لے کے آیا جائے، ان سے ریٹ کم کروایا جائے۔ لیکن حکومت
کہ کان پر جوں نہیں رینگ رہی ہے اور یہ معاملہ اسی طرح چل رہا ہے. اللہ کرے کہ اس کے اوپر لگتا ہونا تو یہ چاہیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو سو موٹو لینا چاہیے. لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ان کی سالانہ چھٹیاں چل رہی ہیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا حالات ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کا ایک بیان آیا ہے جو پیغام ہے عوام کے نام, اسد عمر صاحب جو ان کے سیکرٹری ہیں انہوں نے جو ہے عمر ایوب صاحب نے پہنچایا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی نئے الیکشن کی عوام تیاری کریں, فارم 45 47 سے بات آگے نکل گئی ہے. میں انٹروڈکشن کراؤں گا اپنے مہمانوں کا جو میرے ساتھ ہیں. میمونہ حسین ہے میرے ساتھ, ویلکم ٹو دا شو جی. بہت شکریہ. اور غلام عباس ہرل صاحب ہمارے ریگولر گیسٹ ہیں دونوں ہی, ویلکم ٹو دا شو جی. میمونہ آپ سے شروع کرتے ہیں, یہ جو عمران خان کو 9 مئی کے 12 مقدمات میں جو ریمانڈ دیا گیا تھا اس کو بھی 10 دن ہو گئے. خیر کوئی بات نہیں, دیر آئے درست آئے. وہ ریمانڈ کو جو ہے کالعدم قرار دے دیا ہے اور اس کو خلاف آئین اور خلاف قانون قرار دیا ہے. جسٹس انوار الحق پنو اور جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے سماعت کی, کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ سب سے پہلے تو کاشف صاحب 9 مئی کے واقعات کے اوپر رہتے ہوئے جب میں بات کرتی ہوں تو ایک چیز میں کہوں گی کہ اگر یہ سب ادارے اور سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ٹھوس ایویڈنس ہے, ٹھوس پروف ہے, ان ٹھوس ایویڈنس وہ ہیں کدھر؟ وہ یا تو پیش کیے جائیں تاکہ پوری طرح کاروائی کی جا سکے. دوسرا یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں 12 ریمانڈ کا عدم, 2 رکنی بینچ جسٹس انوار الحق اور طارق سلیم صاحب انہوں نے کیا کہ کیس کا فیصلہ جو ریمارکس دی انہوں نے کہا جی فوٹوگرامٹک ٹیسٹ جو ہے نا وہ ہونے چاہیے. اب جسٹس انوار الحق نے بڑا خوبصورت جواب دیا اس پہ کہ کہا کہ اب ماڈرن ڈیوائسز کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جنرل پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ ہم عمران خان کے اگر ٹویٹ اور واٹس ایپ کے اوپر دیکھیں تو سب سے زیادہ ججز کو گالیاں پڑی ہیں. اور اب سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ سمجھا نہیں, دوبارہ ریپیٹ کیجئے گا. یعنی کہ جو انہوں نے کہا کہ ماڈرن ڈیوائسز جو ہے نا ان کے بہاف پہ ان کی طرف ہمیں جانا چاہیے, ہمیں کوئی بھی کیس کو دیکھنے کے لیے پرسیو کرنے کے لیے ان کو سٹڈی کرنا چاہیے. اب اس پہ یہی بات انہوں نے کہی کہ اگر ہم ان ماڈرن ڈیوائسز کی طرف جاتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ جو گالیاں ہیں واٹس ایپ پہ یا عمران خان کے اگر ٹویٹس نکال کے دیکھیں تو ججز کے خلاف ہی بہت سارے ایسے نیگیٹو ریمارکس دیے گئے ہیں اور جسمانی ریمانڈ. اور دوسرا آج جو ایک چیز وہ بھی کالعدم قرار دی گئی ہے جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کی جو پیشی ہے حاضری جو ویڈیو لنک کے ذریعے ہو تو اس کو بھی کالعدم قرار دیا گیا. اب 9 مئی کے اوپر ہی رہتے ہوئے اگر ہم بات کرتے ہیں, عمران خان ٹھیک ہے انہوں نے ایک چیز کا اعتراف کیا کہ احتجاج کیا جائے, احتجاج پرامن احتجاج چلے, پرامن کو بھی ہم سائیڈ پہ رکھ لیتے ہیں, پارٹی کا حق ہے, پرامن کو بھی ہم ایک سائیڈ پہ کر دیتے ہیں کہ احتجاج کی کال دی, ٹھیک ہے احتجاج کیا جائے. اب وہاں پہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اٹس مین کہ یہ مثال کے طور پہ کہ میں اگر آپ مجھے فون کرتے ہیں کہ میمونہ آپ آئیں فلاں ریلی ہم نکال رہے ہیں, وہاں پہ ہم جاتے ہیں وہاں پہ ریلی نکالنے کے لیے, آپ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے, میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے, وہاں پہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اس میں آپ اور میں کیسے دہشت گرد ہوئے, ٹھیک ہے. اور اگر اداروں کے پاس ٹھوس پروف ہیں تو پھر ان پروفز کے بہاف پہ فیصلہ کیا جانا چاہیے نا. ایک طرف سے تو وہ بری کر رہے ہیں, دوسری طرف سے وہ بار بار یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جناب 9 مئی کے سانحات میں جو شامل ہیں ان کو آنی ہاتھوں لیا جائے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے اور بار بار پی ایم ایل این کے بھی اور ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب خصوصی طور پہ یہ بات کہتی ہیں جو کہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ جناب دھڑا دھڑ فیصلے آ رہے ہیں, یہ ایسا اچھا نہیں ہے, یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے, آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. تب اور آئین اور قانون کہاں جاتا ہے جب ان کے حق میں فیصلے آتے ہیں, جب نواز شریف ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے انگوٹھے لگتے ہیں, جب ان کی فلائٹ لینڈ کرنے لگتی ہے, لینڈ کرنے سے پہلے فیصلے آ جاتے ہیں. ججز نے آج اور کل بھی کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی اور لاہور ہائی کورٹ کے بھی ججز نے کہا کہ عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں یہ سیاسی ہیں. اور دوسری اہم بات اس میں کہوں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ مانگتے تھے, مریم نواز نے لیول پلینگ فیلڈ مانگا, ان کو پوری پچ دی گئی, وکٹ کے دونوں سائیڈ دوسروں کو واک اوور کرا دیا گیا. ہاں جی, دونوں سائیڈز دی گئی اور کھیلنے کے لیے کہا گیا. اور دوسری بات ٹھیک ہے یہ چیزیں جو ہیں پھر اس وقت ٹھیک تھا جب ان کے حق میں فیصلے آتے ہیں. اچھا, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو فیصلے اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے, سپریم کورٹ سے جو مخصوص نشستوں کا آیا, اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے سٹانس لیا ہے,
اسپیشلی 8 ٹرائبونل ججز کے اوپر جو موجودہ چیف جسٹس ہیں انہوں نے بھی وہی اسٹانس لیا ہے جو ملک شہزاد نے لیا تھا کہ ہمارے ججز چینج نہیں ہوں گے ٹرائبونل، ہم ریٹائرڈ ججز کو نہیں لے کے آ رہے. یہ 3-4 دن پہلے کا واقعہ ہے. اور آپ سمجھتی ہیں کہ ججز جو ہے اپنے ریوائیول کی بات کر رہے ہیں اور اچھے فیصلے آنے شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ پہلے ان کے اوپر بہت پریشر تھا. اور جیسے 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لکھا، اس کے بعد سرگودا کے جو جج نے لکھا اور باقی ججز نے کہا کہ ہمارے اوپر پریشر ہے، تو اس پریشر سے نکل رہے ہیں اور اپنے آزادانہ فیصلے دے رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے سر یہ آزادانہ فیصلوں کا ہی تو نتیجہ ہے جو ایڈ ہاک ججز کا کہا جا رہا ہے، جو بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جناب ایک ہی شخص کے بار بار بری ہونے کے امکانات ہیں، آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اسی لیے یہ اٹھا کے کیسز کو آرمی کورٹ کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ وہی تو بات ہے، اسی لیے تو یہ اچھا اس کے خلاف بھی اپیل کر دی انہوں نے. ہاں جی یہ اپیل ہو گئی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے یہ اسی وجہ سے تو بار بار کی جا رہی کہ اس کو جو ہے کیسے ہم دبائیں. اچھا آپ کو سمجھتی کہ 9 مئی ظاہر اگر جو واقعہ ہوا ہے کنڈیمیبل ہے، لیکن اس کے لیے آپ نہیں سمجھتی کہ آپ سال سے 2-3 ماہ اوپر بھی ہو گئے اور مسلم لیگ نون اور ایون پیپلز پارٹی اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے، گو کہ اس وقت جو ہے ذمہ داری جو ہے وہ پنجاب حکومت پہ بھی تھی، مرکزی حکومت پہ بھی تھی، جس میں شہباز شریف اس وقت بھی تھے. ایک چیز تو اس کے لیے آپ نہیں سمجھتی کہ ایک ہائی لیول ہائی پروفائل جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے؟ جوڈیشل کمیشن آپ تب بنائیں گے جب آپ کے فیصلوں میں ابہام ہوگا، آپ سمجھیں کہ یہ بہتر نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا، ٹھیک ہے، اس میں تمام تخیری بھی ہوگی. جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹھوس پروف ہیں، پھر اس کے بعد تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چلیں میں دیکھیں نا جی، اس میں ڈفرنس یہ آ رہا ہے کیونکہ اس میں کوتاہی جو ہے جو کچھ ہوا ہے وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اگر بن جائے تو اس میں تو ظاہر ہے کہ آئی جی پنجاب جو ہے اس وقت کا وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ بھی قصوروار ہوں گے، اور وہاں پہ جو لوگ تھے جنہوں نے کیا ہے ان کی نشاندہی کر کے قرار واقعی سزا ان کو ملنی چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. کاشف صاحب میں یہ کہتی ہوں، میں کسی کی فیور میں بات نہیں کرتی. 9 مئی کے سانحات میں جو بھی ملوث ہیں ان کو اگر ادارے کلیم کرتے ہیں نا، جو کہ بات بار بار کہی جاتی ہے، اور پریس کانفرنس DGISPR میں بھی انہوں نے یہ ٹھوک بجا کے بات کہی ہے کہ جناب ہمارے پاس ٹھوس پروف ہے، ہم آئینی ہاتھوں لیں گے. سیم وہی ورڈنگ، وہی بات جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہی. پھر اس کے بعد یہ بات اگر آ جاتی ہے کہ جناب آپ ٹھیک ہے فیصلے لیں، 9 مئی کے جو سانحات میں ملوث کریں، آپ کاروائی کریں، مگر اس کو بار بار ایک چیز ہے. مثال کے طور پہ کاشف صاحب ایک ایگزامپل دوں گی کہ آپ کے اسٹوڈیو کے یہ باہر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، ایک آدمی آتا ہے، وہ گاڑی توڑتا ہے، آپ کے کیمرے میں وہ آ جاتا ہے، ریکارڈ ہو جاتا ہے. آپ وہ ریکارڈ کسی بھی تھانے میں لے جاتے ہیں کہ جناب اس بندے نے گاڑی میری توڑی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر کاروائی ہو جائے گی. آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں کہ اس جب کو ہمیں پروفز ہیں تو پھر ان پروفز کے بہا پہ فیصلہ ہونا چاہیے. 9 مئی اور کو دوسرا اہم بات ایک ایڈیشن کریں، اس وقت گورنمنٹ میں جتنے بھی اعلیٰ عہدیداران ہیں، CM پنجاب ہیں، وفاق ہے، پروونشل لیول پہ ہے، IG پنجاب 9 مئی کو ہی بار بار ڈسکس کیا. 9 مئی سے پردہ پوشی کی جا رہی ہے عوام کا. 9 مئی کی طرف رجحان ڈسکشن وہی ایک چیز جو کہ آپ نے کلیم کر دی، ایک چیز پہ بین لگا دیا کہ اس کو ڈسکس نہیں کرنا، اس جماعت کو ڈسکس نہیں کرنا، آپ نے بانی PTI کا نام نہیں لینا. پھر اس کو بار بار اسی کے رہتے ہوئے خبریں آ رہی ہیں، اسی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. اور 9 مئی کے واقعے کے پیچھے تمام جو انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے، جو عوام کو ڈیلیور کرنا ہے، اس 9 مئی کی پردہ پوشی کر رہے ہیں، اسی کی طرف لگا رہے ہیں عوام کو. یہ اپنا بتائیں انہوں نے قوم کو کیا ڈیلیور کیا ہے؟ رائٹ جی ارل صاحب، ایک تو مجھے ذرا یہ روشنی ڈال دیجئے کہ 9 مئی کے 12 مقدمات میں ریمانڈ کو کالعدم قرار دے دیا. میں کہا اس میں بیل تو نہیں ملی نا ان کو جی، کہ بیل کلیم کرنی پڑے گی. اور دوسرا انہوں نے جو دوسری بات ہے اس نے کہا جو پولی گرافک ٹیسٹ جو ہے وہ تو وہاں بھی ہو سکتا ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے. اور جو تفتیشی جو تھے سب، انہوں نے کہا یہ سوئے ہوئے تھے 1 سال سے، وہ جیل میں ہیں، تو آپ نے کیوں نہیں تفتیش کی؟ آپ کا ٹیک اس پہ چاہوں گا. دیکھیں جو آج بانی PTI ہے اس کے ریمانڈ کے حوالے سے، جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے ریٹ پٹیشنز کی ہوئی تھی، لیکن 10 دن تو گزر گئے ریمانڈ کے. تحریک انصاف کی لیگل ٹیم نے اس حوالے سے جس بینچ کے پاس لگی تھی، وہ بینچ میں جو 2 رکنی بینچ تھا، اس میں جو جسٹس انوار الحق پنو صاحب تھے، جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب تھے، بڑے کمپیٹنٹ اور انڈیپینڈنٹ جج ہیں، اور بڑے اس حوالے سے انہوں نے جو آج فیصلہ دیا بالکل قانون
کی روشنی میں اور آئین کی روشنی میں دیا. اب میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو تحریک انصاف کی لیگل ٹیم تھی اس نے غلطی کی ہے. اس کی غلطی یہ تھی کیونکہ ان مقدمات میں کوئی وزن نہیں تھا. وہ بار بار پوچھتا رہا, یہ بینچ سوال کرتا رہا جو پروسیکیوٹر جنرل ہے ان سے, کہ آپ جو ہے ہمیں کوئی ایسا ٹویٹ دکھائیں, کوئی ایسا ایویڈنس دکھائیں جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ بامنی پی ٹی آئی نے کسی کو انسٹیگیٹ کیا ہے, اکسایا ہے کہ آپ جا کے جو ہے فوجی تنصیبات پہ جو ہے حملہ آور ہو جائیں. لیکن ایسی کوئی ٹویٹ, ایسا کوئی شہادت جو ہے وہ بینچ کے سامنے پیش نہیں کر سکے. اور اگر میں کہہ رہا تھا کہ جو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ہے انہوں نے غلطی, بہت بڑی غلطی اس میں یہ کی کہ انہوں نے صرف ریمانڈ کو کنٹیسٹ کیا. انہوں نے صرف یہ پریئر کی کہ جو ریمانڈ ہے, جسمانی ریمانڈ ہے, اس کو معطل کر دیا جائے. ان کو چاہیے تھا کہ اس مقدمے سے ڈسچارج کا استدعا کرتے, اس مقدمے سے بامنی پی ٹی آئی کو ڈسچارج کیا جائے, ان کو اس مقدمے سے چارج جو ہے اس کا ختم کیا جائے اس مقدمات کا, تو وہ بھی آج منظور ہوتا. کیونکہ اس میں آئین بڑا واضح ہے کاشف صاحب. آئین کا آرٹیکل 13 کہتا ہے کہ جو پروٹیکشن دیتا ہے ہر شہری کو کہ اس کو ڈبل پنشمنٹ نہیں ہو سکتی, اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ no person shall be prosecuted or punished for the same offense more than once. تو وہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ ایک جرم کے لیے اس کو بار بار, آج کل تو پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے, ایک جو واقعہ ہے وہ لاہور میں ہوتا ہے, اس کی ایک ایف آئی آر کوئٹے میں ہو رہی ہے, ایک ایف آئی آر کراچی میں ہو رہی ہے, ایک پشاور میں ہو رہی ہے, ایک لاہور میں ہو رہی ہے, کہاں ہو رہی ہے. تو ایک افینس ہے. اس لیے تو جج صاحبان جو ہیں وہ قانون کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں. اور دوسری جو بات آپ نے کی کہ جو جج صاحبان ہیں اب جو ہے انصاف کر رہے ہیں, دیکھیں انصاف تو کر ہی رہے ہیں لیکن مداخلت اس حد تک بڑھ گئی تھی اور آپ نے جو ہے ان کے گھروں تک جو ہے مداخلت جا پہنچی تھی, ان کے فیملیز کو اٹھایا جا رہا تھا, تو یہ ان کا رد عمل آنا تھا, یہ ریئیکشن آنا تھا. دیکھیں ایسے معاملات نہیں چلتے. جب معاملات ایسے پہلے چل رہے تھے, کیونکہ پہلے بھی عدلیہ سے جو فیصلے ہیں وہ دباؤ کے ذریعے اور مداخلت کے ذریعے لیے جاتے رہے ہیں, اب بھی لیے جاتے رہے. اگر اس حد تک مداخلت نہ بڑھتی, اب مداخلت چونکہ اس حد تک بڑھ گئی تھی جو ان کو ریئیکشن دینا پڑا ساری عدلیہ کو. اسی حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے ایک لیٹر بھی لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو, تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی تو چیف جسٹس صاحب نے دبایا ہوا, اس پہ بھی تو کاروائی کوئی نہیں ہوئی. 27 مارچ کا خط لکھا ہوا جو حلال صاحب, دیکھیں بالکل اس میں ہماری عدلیہ ہی رکاوٹ ہے, اس میں ہمارے جو عدلیہ کے اس وقت موجودہ آگے بھی ہم نے چلنا ہے, اس کو ڈیلے کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ 9 مئی کے جو 12 مقدمات ہیں اس میں سے عمران خان کو جو ریمانڈ کو کالعدم قرار دیا ہے, جو آبزرویشن تھی جسٹس انوار الحق پنو صاحب کی اور جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی, اس کے بعد اب ان کیسز کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جو بھی آبزرویشن ہوتی ہے ہم اس کو اوبیٹر ڈکٹا کہتے ہیں, وہ چونکہ بائنڈنگ نہیں ہوتی کسی بھی ادارے پہ یا اس کی اتنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. لیکن انہوں نے کہا کیونکہ ان کا جو موقف تھا, جو انہوں نے جسمانی ریمانڈ کو منظور کرنے کے لیے انہوں نے استدعا کی, جو پروسیکیوشن ٹیم تھی, انہوں نے کہا کہ بامنی پی ٹی آئی نے فوج کے خلاف ایک بیانیہ بنایا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ بنایا ہے. تو بیانیوں پہ جو ہے وہ عدالتیں فیصلے نہیں کرتے, عدالتیں فیصلے جو ہیں وہ قانون اور شہادتوں کی بنیاد پہ کرتی ہیں. تو لہذا ایسا کوئی شہادت. اچھا, ان 12 کیسز کا فیوچر اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ کیس, اس لیے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ایکویٹل کا کیس تھا, یہ ڈسچارج کا کیس تھا. یہ پی ٹی آئی کے جو وکلاء صاحبان ہیں انہوں نے غلطی کی, انہوں نے یہ پریئر ہی نہیں کی ہوئی تھی کہ بامنی پی ٹی آئی کو ڈسچارج کیا جائے. تو 1-2 دن میں پریئر ہو سکتی ہے. آپ گزارش سن لیں کہ انہوں نے آپ بامنی پی ٹی آئی کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا, کیونکہ انہوں نے فزیکل ریمانڈ مانگا تھا. جوڈیشل ریمانڈ پہ جب بندہ چلا جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے بیل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اب بیل کے لیے اپلائی کریں گے, اور بیل میرا خیال ہے اس میں بڑی واضح بڑا اس میں قانون ہے, اور یہ مقدمہ بڑا سادہ سا ہے, سمپل سا ہے. نہیں, یہ سٹرونگ رہ گیا ہے کہ ان کی ہوا نکل گئی. مجھے میں یہ جاننا چاہ رہا تھا. دیکھیں یہ سارے مقدمات جو ہیں کاشف صاحب, یہ سیاسی مقدمات ہیں, یہ قانون کے مطابق جو ہے مقدمات نہیں بنائے گئے, یہ پولیٹیکل مقدمات. آپ کا یہ کہنا ہے, رائٹ. میرے ساتھ گیسٹ ایک ہوگا. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی؟
جی صاحب اللہ کا شکر. جی سبینہ کیسے دیکھتی ہیں آج 12 کیسز تھے عمران خان پہ 9 مئی کے، ان کے 12 کیسز کے اوپر ریمانڈ جو ملا تھا اس کو لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے کالعدم قرار دے دیا، اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان ریمانڈ کو کالعدم قرار دیا تو اس کے بعد ان جو 12 مقدمات ہیں 9 مئی کے، ان میں کچھ جان رہ گئی کہ عمران خان کو ابھی بھی گھسیٹا جائے گا؟ دیکھیں کاشف صاحب بات اتنی تھی کہ اب ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کو ایک لمبا عرصہ ہو گیا جیل کے اندر، اب چیزیں سیٹلمنٹ کی طرف ہی جانی ہے. سیٹلمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو جیل کے اندر سے یا جیل سے باہر نکال کے پرائم منسٹر بنا دیا جائے گا، بٹ اینی ہو ان کو جیل سے باہر آنا ہے. عمران خان صاحب نے دیکھ لیا ہے کہ ان کی لیگل ٹیم کتنی کیپیبل ہے، ان کی پارٹی کے لوگ کتنے کیپیبل ہیں، دے آر آل زیرو. عمران خان صاحب کو ہی ہمت کرنی پڑی، وہ جیل میں سٹینڈ لیتے ہیں تو وہ خود لیتے ہیں باہر. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا 220 مقدمات ہیں، میرے خیال میں دنیا کے ہسٹری میں کسی اور سیاسی لیڈر کے اوپر نہیں ہوں گے اتنے مقدمات. نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر مقدمات کی ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن جو میجر 9 میں ہے وہی میجر کیس ہے، اور اس میں اگر ان کو ریلیف مل رہا ہے اور ابھی جو جسمانی ریمانڈ تھا وہ تک مسترد ہو گیا ہے، تو اب تحریک انصاف کی وہ شکایت تو نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کی ریاست میں ان کو انصاف نہیں مل رہا، یا آپ اگر مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ججز ریاست کے خلاف کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کو انصاف دے رہے ہیں، تو چلے میں یوں مان لیتی ہوں. لیکن بہرحال جو بھی کہے کان ادھر سے پکڑے یا ادھر سے پکڑے، عمران خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے اور انہی پاکستان کی ریاست کے اندر موجود پاکستان کی عدلیہ کے اندر سے مل رہا ہے. تو جن لوگوں نے جرم کیے تھے وہ اپنی سزائیں کاٹ رہے ہیں، اور آپ اس جو 9 مئی کا واقعہ تھا اس میں انہوں نے پھانسی پہ تو لٹکانا نہیں تھا کسی کو بھی. دیکھیں میکسیمم جو ہے وہ جیل میں ہی رکھنا تھا، یہی سزا دینی تھی، اس سے زیادہ کوئی سزا تو وہ دے بھی نہیں سکتے تھے، چاہے فوجی عدالت میں مقدمات چلتے یا سیویلین عدالتوں میں. اچھا سفینہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی یہ بات کی، ہمارے ایک بڑا گندا ٹرینڈ ہے پاکستان میں کہ جو پولیٹیکل پارٹی کی فیور میں ڈیسیژن آ جاتا ہے اس کو تو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور جو ان کے خلاف آئے تو پھر ججز کو ملائن کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. یہ کسی ایک پارٹی کا وتیرہ نہیں ہے، تمام ہی تقریباً پارٹیز یہ کرتی ہیں. ابھی چند یوم قبل جو مریم نواز شریف نے سی ایم پنجاب ہیں، انہوں نے جو لینگویج بولی اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ کے ججز کو، سپریم کورٹ کے ججز کو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے ضمیر سوئے ہوئے ہیں تو پھر ہم آپ سے آہنی طریقے سے نپٹیں گے. تو آپ کیسے دیکھتی ہیں، اور اسپیشلی اوورسیز جو کمیونٹی ہے یو کے میں، کیونکہ آپ لنڈن میں بیٹھی ہے، وہ ایسے بیانات کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کاشف صاحب اگر آپ بات کرتے ہیں اوورسیز کمیونٹی کی تو وہ تو بالکل ڈیڈ ہو چکی ہوئی ہے. ابھی چند بلکہ ڈے بیفور جو پارلیمنٹ نہیں ایک ویسٹ ہال کے اندر جو ایک اجلاس کروایا زلفی بخاری نے، وہاں پر اوورسیز پاکستانیوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا. آئی واز دیئر، میں وٹنس ہوں اس چیز کی. پاکستان کا میڈیا تمام کا تمام وہاں موجود تھا، 15 نمائندے موجود تھے ٹی وی چینلز کے، پاکستانی ٹی وی چینلز کے. اوورسیز پاکستانیوں میں صرف زلفی بخاری تھے، مہربانو تھی، اور 3 ان کے اپنے ورکر تھے. That's it. یہ اوورسیز پاکستانی. تو آپ پتہ نہیں کس اوورسیز پاکستانی کی بات کر رہے ہیں. اب اوورسیز پاکستانیوں کو میرے خیال سے اب انٹرسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. جو آپ کے وہ پاکستانی اوورسیز کو مارا گیا، اور میں تو یہی سوچ رہا تھا، میں اپنی مسز کو یہ کہہ رہا تھا کہ یو کے کی پولیس کو جو کمیونٹی پولیس کہا جاتا تھا اس کے اوپر اثرات آ گئے ہیں پنجاب پولیس کے. جی ممنونہ بتائیے مجھے، یہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے 39 اراکین جو ہیں ان کو قومی اسمبلی کا جن کے لگے ہوئے تھے بیان حلفی، ان کو تو رکن مان لیا. جو باقی تھے 41 ان کے بیان حلفی آئے ہیں، 38 کے 39 جتنے کے 41 کے، اس کے لیے انہوں نے وضاحت کے لیے خط لکھ دیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہمارے پاس تو ہمارے انفراسٹرکچر میں تو ان کے کوئی چیئرمین نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس تو یہ پارٹی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو ان کا ڈیسیژن آیا ہے سپریم کورٹ کا، اس میں بالکل کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا پی ٹی آئی از اے پولیٹیکل پارٹی، یہ 13 رکنی بینچ نے کہا ہے، فل کورٹ نے کہا ہے، تو اس کے بارے میں ابھی بھی الیکشن کمیشن یہ لکھ کے ان کو بھیج رہا ہے اور وضاحت طلب کر رہا ہے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ یہ تاخیری حربہ ہے؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ تاخیری حربہ ہے. اور دوسرا یہ جو انہوں نے عمل درآمد کرنے میں تھوڑی سی دیر کی، یہ معاملہ ایک تو توہین عدالت کی طرف بھی جاتا ہے. دوسرا جو اہم بات یہ کہ اس وقت کوئی بھی فیصلہ جب آ جاتا ہے، پبلک ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر تبصرہ کیا جاتا ہے، وہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے. پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن کا جاری ہو جانا، پھر اس کے بعد سپوز کریں کہ جو جیسے انہوں نے سپریم کورٹ کی طرف رجوع کیا
پھر اگر سپریم کورٹ اس سے وضاحت، الیکشن کمیشن وضاحت مانگتا ہے، سپریم کورٹ اس طریقے سے وضاحت نہیں دے پاتی اور الیکشن کمیشن اس چیز کا کلیم کرے جناب اس چیز کے لیے ہم نے ان کے نوٹیفیکیشن روکے ہوئے تھے، تو یہ پوائنٹس تھے. اور پشاور ہائی کورٹ میں اس بھی میں ایک بڑی دلچسپ بات بھی ہے میمونہ جی کہ آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے آپ نے جو ہے 39 اراکین جو ہیں ان کو تو مان لیا، باقی کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ان کا چیئرمین جو ہیں برسٹر گوہر، اور آپ ان سے کراسپونڈنس بھی کرتے رہے ہیں جس کا ٹائٹل یہ تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی برسٹر گوہر، سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی عمر ایوب، اور اب آپ نے یہ خط لکھ دیا. کہیں یہ ایسا تو نہیں کیا کہ چھٹیاں ہیں تو اس کو ڈیلے کیا جائے؟ چھٹیاں ڈیلے بھی ہوگا اور معاملہ ایک نیا پنڈارا باکس کھلے گا. وہ کیسے، وہی میں بریف کر رہی تھی کہ سپوز کہ اگر وہ وضاحت نہیں سپریم کورٹ سے اس طریقے سے ہوتی، جو الیکشن کمیشن جس چیز کے لیے کلیم کر رہے تھے کہ دو چیزیں متضاد ہیں اور اس کے بیہاف پہ نوٹیفیکیشن جو ہے نہیں دیا جا رہا تھا. اب اگر یہ لوگ چلے جاتے ہیں، ایک نئی درخواست دائر کرتے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے، ایک جانب انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اراکین کو، اور اراکین آپ اس کو آلٹرنیٹ نہیں سمجھتے ریویو پٹیشن جلدی نہ سنے جانے کے بعد؟ جی وہی بات کرنے لگی ہوں کہ اگر دوسری جانب اراکین اپنے نوٹیفیکیشن لے کے سپریم کورٹ میں پیش ہو جاتے ہیں تو وہ ایک نئی بحث اور جنگ شروع ہو جائے گی. اور یہ ان کو یہ راستہ تو دے چکے ہیں، وہ جا چکے ہیں پارلیمنٹ میں. اب وہ نوٹیفیکیشن کے بیہاف پہ وہ فائٹ کریں گے، وہ کہیں گے جناب ہم اراکین ہیں، یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن ہے. یہ ایک نئی بحث اور نیا کام شروع ہو جائے گا اور اتنا ٹائم گزر جائے گا کہ وہ لوگ اپنا اقتدار بھی انجوائے کر لیں گے، مراد بھی انجوائے کر لیں گے اور ان کا نوٹیفیکیشن بھی کینسل نہیں ہو سکے گا. وہ تو معطل ہے نا باقی تو، لیکن بحث شروع ہو جائے گی. عدالت لگتی تھی. مجھے بتائیے گا ہرل صاحب، یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اور یہ ایکسپیکٹڈ تھی کیونکہ الیکشن کمیشن جو کچھ کرتا چلا آ رہا ہے اور جس طرح سے آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، یہ آپ زبیری صاحب نے بھی کہا ہے کہ نظر ثانی درخواست نہ لگنے پر تاخیر کے لیے یہ خط لکھا گیا ہے. اٹ مینز کہ موجودہ گورنمنٹ، الیکشن کمیشن اور باقی لوگ جو ہیں، یہ ایک نیکسس ہے جو ان کو سیٹیں جو ہیں ان کی جو حق بنتا ہے، اور سپریم کورٹ کا فل بینچ کا جو ڈیسیژن ہے اس کو ڈیفائنس کے موڈ میں یہ آگئے. تو کیا ہونے جا رہا ہے آگے؟ دیکھیں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کا جو آخری الیکشن ہے، انٹرا پارٹی الیکشن ہے، اس کو غیر قانونی قرار نہیں دیا ابھی تک وہ چل رہا ہے. اور جو 39 جو ریٹرن کینڈیڈیٹ ہیں ان کو بھی جو موجودہ جو پارٹی کے سربراہ ہیں، جو قیادت ہے، انہوں نے نوٹیفائی کیا اور انہوں نے انڈورس کیا اس کو کہ یہ ہمارے امیدوار ہیں. اب جو پیچھے 41 جو ہیں ریٹرن کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کو بھی وہی پھنس گئے خود ہی. جی ان کو بھی وہی کرے گی. یہ بڑی سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ان کا بیان الفی بھی برسٹر گوہر کا ہی ہے. جی جی آپ جو پہلے 39 امیدوار ہیں ان کو الیکشن کمیشن نے بھی مانا، ان کو سپریم کورٹ نے بھی تسلیم کیا، ان کو بھی اسی قیادت نے کہا کہ یہ ہمارے امیدوار ہیں، جو برسٹر گوہر صاحب ہیں جو موجودہ چیئرمین ہیں اور باقی جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے. اب جو یہ 41 ہیں باقی جو ایم این ایز ہیں ان کو بھی انہوں نے ہی کرنا ہے الٹیمیٹلی. تو اس میں میں سمجھتا ہوں سوائے ڈیلنگ ٹیکٹکس کے اور کوئی بات نہیں ہے. اس پہ سپریم کورٹ کیا کر سکتا ہے؟ 187 کی کارروائی کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں یہ بالکل سپریم کورٹ کو اپنی اتھارٹی جو ہے وہ منوانی پڑے گا، اپنا فیصلہ جو ہے اس کو منوانا پڑے گا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کمیشن ڈیلنگ ٹیکٹکس تو کر سکتا ہے لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ آپ جو ہے جو ایک فیصلہ سپریم کورٹ میں دے دیا آپ اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ مہنگنے دے رہے ہیں. تو میری سمجھنے سے یہ قاصر ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے، پہلے بھی دیکھیں کاشف صاحب، جو سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی حق میں ساری جو یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا، ایک تو اس میں آئین بڑا واضح تھا اور دوسرا جو اس میں عام پہلو تھا وہ الیکشن کمیشن کا جو پریویس ریکارڈ تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کا پریویس ریکارڈ جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں تھا. اس کو جب کہہ دیا فیصلے کرتا رہا. میں 11 ججز نے یا میں 13 ججز نے کہہ دیا، جی 8 نے یہ کہہ دیا الیکشن کمیشن کا جو ساری یہ جو سب کچھ ہوا اس کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی، جو انٹرپریٹیشن غلط کی، مطلب غیر آئینی کام کیا. تو کیا اچھا نہ ہوتا کہ سپریم کورٹ ان کے لیے کچھ سزا بھی تجویز کر دیتا؟ دیکھیں کاشف صاحب، آج تک اس ملک میں
جو آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور قانون کی حکمرانی نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہی آپ نے جو کہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے ایک فیصلہ تو کر دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے فیصلے ہی نہیں آتے، کبھی کبھی کوئی آتا ہے، لیکن اگر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اس ڈیسیژن کی امپلیمنٹیشن ہم اس میں ذمہ داروں کا تعین نہیں کرتے، اس میں اس کو سزائیں نہیں دیتے، کیونکہ ارل صاحب لوگ ہوتے ہیں. یہ لینڈ مارک ڈیسیژن ہے ایک سپریم کورٹ کے فل بینچ کا. آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس کی ڈیفائنس کر سکتا ہے؟ کیسے کر سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن جو ہے اور سپریم کورٹ کا جو ہر حکم ہے وہ ہر ادارے پہ لازم ہے، بائنڈنگ ہے، رائٹ، جو ہے اس پہ عمل کرنا ہے. تو اس کا مطلب آنے والے دنوں میں کنٹیمپٹ بھی لگ سکتی ہے. بالکل، اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ توہین عدالت سے بچنا چاہتا ہے تو جیسے سپریم کورٹ نے کہا کہ 15 دنوں میں سب ایفیڈیوٹ جمع لوگ کروائیں جن کے رہ گئے ہیں، اور اس کے بعد سفینہ سے اس کا ٹیک لے نوٹیفائی کرے صاحب کو ریٹرن کینڈیڈیٹ ہے. جی سفینہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھ رہیں گے پاکستان میں جو مخصوص نشستیں جس پولیٹیکل پارٹی کی تھی، ہم نے دیکھا 2-3 ماہ پہلے کہ ان کی بندر بانٹ کر کے ان جماعتوں کو دے دی گئی کہ جن کے اوپر پہلے ہی داغ ہے دھاندلی کا. اور اب سپریم کورٹ کے فل بینچ کا جو ڈیسیژن آیا، فل بینچ کا ہی کہیں گے، اس کے بعد بھی جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے ڈیفائنس موڈ پہ لگا ہوا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پہ تاخیر کی جائے. اور اس میں جو سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے عابد زبیری صاحب، انہوں نے کہا جی اس کے اوپر سپریم کورٹ توہین عدالت کی کارروائی بھی کر سکتی ہے. آپ کا ٹیک؟ دیکھیے کاشف صاحب کتنی معصوم ہے ہماری عدلیہ کہ الیکشن کمیشن ان کے احکامات کی غلط تشریح کرتا رہا اور وہ خاموش رہے. یہ بات تو آپ نے بڑی زبردست کی. غلط الیکشن ہو گئے، وہ خاموش رہے. نہیں، ہماری عدلیہ تو ہمارے ایک پارٹی سسٹم سے ہمارے سنیں سفینہ، ان کی وجہ سے ایک دوسری پولیٹیکل پارٹی کو حکومت مل گئی، ہماری عدلیہ خاموش رہی. اتنا سب کچھ ہو جانے کے نہیں سفینہ میری بات بھی سن لیجئے، ایک سینٹینس میرا انٹیک لے لیجئے. ہم تو میڈیا میں کہتے رہے کہ الیکشن کمیشن جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کیے بغیر، لیکن ہمارے منصف اعلیٰ کہتے تھے کہ یہ ایک آئینی جو ہے ادارہ ہے، آئینی سربراہ ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ توہین الیکشن کمیشن بھی لگی، جس کو آج اسلام آباد کی معزز جج سمن راؤ نے جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کیا ہے. تو یہ معاملہ تو یہاں پہ آئینی ادارے کی آڑ میں انہوں نے پاکستان کا پورا الیکٹورل جو سسٹم تھا، انتخابات تھے، تباہ کر دیا. پلیز آپ ذرا کہہ رہا ہوں. میں یہ صرف کہنا چاہ رہی ہوں کاشف صاحب، ہم صرف الزام الیکشن کمیشن پر نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے، انہوں نے تو تشریح کر دی، ٹرانسلیشن غلط ہوئی ہے نا. جنہوں نے احکامات دیے تھے ان کو سزا خاموشی کی کیوں نہیں ملنی چاہیے؟ ایک ہی کو شی اور شی کو ہی بنا کے پریزنٹ کر دیا گیا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف الیکشن کمیشن کو سزا دے دیں. ارے جب مجھے پتا تھا کہ میرے احکامات کی غلط تشریح ہو رہی ہے، میں نے تب کیوں نہ روکا؟ اب جب سارا کچھ غلط ہو گیا اور اب میں صرف کہوں کہ الیکشن کمیشن کا قصور ہے، وہ تو بیچارہ ابھی بھی ہاتھ باندھے کھڑا ہے. وہ تو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں اف اینڈ بٹ لگا کے، ابھی بھی وہی کر رہا ہے جو وہ پہلے کر رہا تھا. تو یہ عدلیہ اتنے عرصے کیوں خاموش رہی؟ سسٹم میں غلط کام کو ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش کیوں رہی؟ میرا تو اتنا سا سوال ہے. آپ کا مطلب ہے کہ جوڈیشری کو جی ہم نے تو احکامات جاری کر دیا تھا، اب ہم کیا کریں؟ کتنی دفعہ مجھے یہ بتائیں تحریک انصاف کے لوگ بار بار کورٹ میں گئے یا نہیں گئے؟ تب یہ لوگ تو صحیح تشریح کر لیتے، سوتے رہے. کیونکہ یہ جان بوجھ کے ایک باقاعدہ پلان کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا ہے جس میں ہماری جوڈیشری انوالو تھی. اب کیونکہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ واپس ریلیف دو تحریک انصاف کو، تو ججز جو ہے وہ واپس انہیں ریلیز دے رہے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ یہ ججز جوڈیشری جو ہے وہ کوئی جہاد کرنے نکل پڑی ہوئی ہے، یہ آپ کا موقع ہے. میں اس کو ضمیر جاگ گیا ہے یا ان کو انصاف یاد آ گیا. میں یہ چیزیں نہیں مانتا کہ 3 حلقوں سے پی ٹی آئی کو جتوانا نہیں ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں سیٹل نہیں تھی. فارم 47 کی پیداوار کی یہ کیا سیٹل نہیں تھا؟ یہ چیزیں ساری کی ساری. اچھا، اب جوڈیشری اگر اپنی ریوائیول کی بات کر رہا ہے تو ہمیں پرابلم نہیں ہونی چاہیے سفینہ. اگر آپ اس کو نہیں ہے، پھر آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ جوڈیشری معصوم ہے، جوڈیشری بہت اچھے کام کرے. خرابی کرنے میں ان کا پورا کردار ہے. نہیں، وہ تو ہمیشہ رہا ہے نا. سسٹم کو خراب ہوتے ہوئے دیکھا. اب آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. سن لیجئے، اس بات کی غلط تشریح دیکھیں مختلف کاشف صاحب آپ میرے غلط بیان اور سن لیجئے مختلف ادوار میں جوڈیشری نے. سن لیجئے ہم تھوڑا سا کسی اور طرف چل پڑے. ایسا نہیں ہے، جوڈیشری نے تمام ہر دور میں
تمام پریشرز کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ 1988 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو آئی تھیں تو اس وقت بھی جنرل ضیاء الحق صاحب نے اور ان کے بعد کے بھی رجیم نے اسحاق خان صاحب نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ نان پارٹی بیسس پہ الیکشن ہوں گے. یہ چودھری اعتزاز احسن صاحب اس وقت گئے تھے اور بڑا لینڈ مارک ڈیسیژن انہوں نے دیا تھا جوڈیشری نے. یہ 1988 کی بات بتا رہا ہوں کہ جی پارٹی بیسس پہ الیکشن ہوں گے. ایسا نہیں ہے کیونکہ جہاں پہ تمام پاکستان کے میں سمجھتا ہوں کہ ادارے اور تمام جو بیوروکریسی ہے وہ بھی اس سسٹم کا حصہ ہے اور آپ پریشرز میں نہیں سمجھ سکتی ہیں کیونکہ اس وقت جو ہے جوڈیشری کو اپنی عزت ہر دور میں بچانا بہت مشکل ہوا اور ہر دور میں بھی ایسے ہوا کہ جس کی فیور میں میں نہیں کہوں گا کہ جس کو سوٹ کرتا ہے جو ڈیسیژنز آتے ہیں اور اس کے بعد جو سوٹ کرتا ہے وہ اس کو تو اپریشیٹ کرتے ہیں اور جو ان کے خلاف جاتا ہے ہوتا تو اکارڈنگ ٹو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن ہے لیکن وہ اس کو جو ہے وہ کرٹیسائز کر دیتے ہیں. ہم نے یہاں پہ پاکستان میں دیکھا جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ جوڈیشری کو ہم نے میلائن بھی کیا, ہم نے ان کے اوپر جوتے بھی مارے, ہم نے اٹیک بھی کیے, ان کو بھی کنڈیم نہیں کیا گیا. تو رول آف لا کو انشور کرنے کی بات کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. جوڈیشری کو ہم بالکل جو ہے میلائن نہیں کر سکتے. اگر کوئی پولیٹیکل لیڈر خواہ وہ عمران خان ہے, وہ مریم نواز ہے, وہ شہباز شریف ہے یا کوئی اور ہے, اگر ہماری جوڈیشری کے بارے میں یا ایون جو ہے ہماری فوج کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اسے کنڈیم کرنا چاہیے کیونکہ یہ ریاست کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. جی میں مونا مجھے بتائیے گا, جماعت اسلامی تحفظ آئین پاکستان سمیت اپوزیشن کی تمام جماعتیں نے کل احتجاج کی کال دی ہوئی تھی, پرامن احتجاج کی. پنجاب اور اسلام آباد میں 3 یوم کے لیے دفعہ 144 لگا دی گئی. آپ کا ٹیک؟ جی بالکل, میں کہوں گی کہ پہلے یہ ٹی ایل پی کو نبٹتے رہے ہیں پی ایم ایل این والے, لیکن جماعت اسلامی تو بہت منظم جماعت ہے. اگر ان کو یہ پریشر بلڈ کرتے ہیں, حکومتی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, چونکہ آپ کو پتہ ہے ساری ریلیاں جو ہیں وہ ادھر سے ہی جانی ہیں, تو اگر یہ ایسا کریں گے ریلی تو نہیں, پروٹیسٹ تھا نا, پر جو بھی ہے نا وہ ایک طریقہ کار ہے اور منظم طریقے سے یہ کریں گے. اور جماعت اسلامی بہت منظم جماعت ہے. اچھا جماعت اسلامی والے نعیم الرحمان صاحب تو بڑے سیکھ پاؤ ہوئے ہیں اس کے اوپر 144. میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ حکومتی مشینری کا استعمال کرتے ہوئے ان کو بہت زیادہ پریشر ان کے اوپر بلڈ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ جو ہے الٹیمیٹلی نیگیٹو ہوگا اور حکومت جو ہے اپنے لیے ایک نیا مسئلہ کھول لے گی. یہ چیز ہے جس طریقے سے یہ ٹریٹ کر رہے ہیں. اگر پورا من کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے اس کو حکومت کو اجازت دینی چاہیے کیونکہ یہ بھی اپنے ادوار میں یہ سارا کچھ کرتے رہے ہیں نا. دیکھیں پروٹیسٹ تو تمام دنیا میں پولیٹیکل پارٹیز کا بلکہ کسی بھی گروہ کا حسن ہے اور آپ اس رائٹ کو روک نہیں سکتے. اور اگر آپ زبردستی کسی کے رائٹس کو لیتے ہیں یا آپ ان کے اوپر پریشر بلڈ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی نیگیٹو ہی آئے گا. لیکن حکومت تو کہتی دہشت گردی کا خطرہ ہے, دہشت گردی کا خطرہ ہے, آپ اجازت نہیں وہ دے سکتے اس کو. دہشت گردی کا خطرہ تو کب نہیں ہوا, آپ مجھے بتائیں کہاں پرابلم نہیں ہے. ثانیہ پی ایس ہوا. اچھا اس کا ریاکشن یہ جب عمران خان کا دھرنا تھا تب کتنے بڑے بڑے ثانیات ہوئے, ٹھیک ہے, اس وقت دھرنا اسی لیے ختم کرنا پڑا. اب بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی دور میں کسی بھی احتجاج کو روک نہیں سکے. جمہوری ادوار میں مختلف ادوار میں ہوگا کیا اگر اب بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی کل نکلتی ہے؟ میں یہی تو کہہ رہی ہوں کل کیا ہوگا. یہ پریشر بلڈ کرتے ہیں ان کے اوپر اور یہ حکومتی مشینری کا استعمال کرتے ہوئے, کیونکہ جماعت اسلامی بہت منظم جماعت ہے, وہ کسی چیز پہ اٹل ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا کام کریں گے. سننے میں تو یہ بھی آیا تھا کہ کسی جگہ پہ مولانا فضل الرحمان نے بھی کل احتجاج میں آنا تھا. اس پہ پی ایم ایل این کے اوپر پریشر ہوگا, ان کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے, نئے مسائل جنم لیں گے. اگر یہ مذاکرات کرتے ہیں کسی بھی جماعت کے ساتھ, کوئی بھی ایسا کام ہوتا ہے تو اس سے آسانیاں ہوتی ہیں. مگر اس وقت پی ایم ایل این جو ہے وہ اگریسو پولیٹکس کر رہی ہیں. نہیں, دس از ناٹ اگریسو, یہ جمہوریت کے ظاہر ہے کہ منافی ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں. جی حل صاحب, یہ جو دفعہ 144 لگا دی تقریباً پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے علاوہ تمام ہی پولیٹیکل پارٹیز کل پروٹیسٹ کر, اگر پرامن ہو اگر پروٹیسٹ تو وہ تو دنیا کی ہر مطلب جو ہے ملک میں ہوتی ہیں, اور ریاست میں جو جمہوریت اگر ہو تو جمہوری جو ہے حق بھی ہے اس کا. آپ کتنی دیر بعد دفعہ 144 لگائیں گے؟ اور دفعہ 144 بھی آپ آن دا 11th hour لگاتے ہیں کہ آپ کا موٹیو نظر آ جاتا ہے کہ آپ کی نیت اس وجہ سے ہے
اور پھر ایکسکیوز یہ دیا جاتا ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے. دیکھیں جو پرامن احتجاج ہے وہ ہمارے ہر شہری اور ہر سیاسی جماعت کا بنیادی حق ہے جو دستور نے دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی آواز دبانے سے، آزادی اظہار رائے جو ہے وہ چھیننے سے آپ مسائل حل نہیں کر سکتے، نہ ریاست کو بہتر کر سکتے ہیں. آپ جو کسی کے گریوینس ہے ان کو ایڈریس کریں، ان کو سنیں. اگر آپ نے اس ملک کو چلانا ہے، اور آپ دیکھ لیں کاشف صاحب جو اس وقت معیشت کی حالت ہے، ہمارے کارخانے اور فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. ہمارا جو اس وقت وزیر خزانہ ہے وہ چائنا میں بیٹھا ہوا ہے، وہ چینیوں کے پاؤں پکڑے بیٹھا ہوا ہے کہ خدا را ہمارے جو قرضے ہیں جو ہم نے اگلے 3 سالوں میں 25 ارب روپے کے 25 ارب ڈالر روپے کے جو ہم نے ادائیگی کرنی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں 6-7 ارب ڈالر کا بیل آؤٹ جو پیکج ہے وہ آئی ایم ایف سے 1-2 دن میں ملنے والا ہے. حکومتی وزراء تو یہ بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیں اب میرا تو دیکھیں نا، ہم نے بڑی سپورٹ کی شروع میں کہ آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کے بغیر ہماری معیشت نہیں چل سکتی، ہمارا ملک نہیں چل سکتا. اور یہ 23rd پروگرام جس میں اب یہ گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 23rd پروگرام میں ہماری معیشت بہتر نہیں ہو سکی، اور یہ اس کے بعد جتنے مرضی پروگرام لے کے آئیں، کیونکہ یہ جو پروگرام لے کے آتے ہیں صرف اپنی مراد، مجھے مختصر ٹائم ختم ہو رہا ہے، مختصر جواب دیجئے. اور عوام کے کاشف صاحب سوری، اس میں جو آئی ایم ایف نے خود کہا ہے ابھی، ہم آپ کو جو ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ غریبوں کے اوپر ٹیکس لگا دیں، عوام کے اوپر ٹیکس لگا دیں اور اشرافیہ کو مراد دے دیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ریلیف دیں، غریبوں کو. مجھے ون لائن آنسر دے دیجئے. عوام کا بنیادی حق ہے پروٹیسٹ کرنا، لیکن پرامن. اگر اس کے اوپر آپ ایمبارگو لگاتے ہیں، اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں؟ شارٹ سا آنسر دے. دیکھیں یہ پھر برود ہے، یہ پھٹ جائے گا. اور جو اس وقت آئی پی پیز نے خون چوس لیا ہے پوری عوام کا، ان بجلی کے مہنگے بلوں نے، اور اوپر سے مہنگائی اور ٹیکسوں نے، تو عوام میں سمجھتا ہوں خدا را کوئی ہوش کے نہ کر لے. اس وقت عوام جو ہے وہ آپے سے باہر ہے اور وہ پھٹ جائے گی، پھر ان کو قابو میں نہیں رہی گئے. یہ ہوش کے نہ کر لے. جی سبینہ، یہ ملک جو ہے انارکی کی طرف جا سکتا ہے. سبینہ کیسے دیکھتی ہیں کہ پرامن پروٹیسٹ تو آل اوور دا ورلڈ وہ جو ہے عوام کا حق ہے، اس میں بالکل تشدد کا جو عنصر ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت اور اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن نے دفعہ 144 جو ہے نافذ کر دی ہے، اور آج ہی کی ہے. تو ہم اگر جب پروٹیسٹ سے روکتے ہیں کسی کے جینون جو پرابلمز عوام کے ہوں، ماسز کے، تو ان کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ دیکھیں کاشف صاحب، یہ obviously بات ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ کسی بھی قسم کا کوئی ایسا پروٹیسٹ جو کامیاب ہو جائے، اسپیشلی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا، اسپیشلی تحریک انصاف کا، اور وہ یہ امیج پھیل جائے کہ ابھی بھی ان کی اسٹرینتھ باقی ہے، ابھی بھی نہیں. خالی تحریک انصاف کا نہیں تھا، اس میں جماعت اسلامی کا اپنا پروٹیسٹ تھا، اور تحریک انصاف سمیت دوسری جماعتیں بھی تھیں، تمام جماعتیں تھیں. جی وہ اسی لیے تو کیونکہ ملا جلا جب سب تمام کا پروٹیسٹ ہوتا ہے تو کریڈٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی تحریک انصاف کو جاتا ہے. تو وہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی صورت میں یہ دوبارہ وہ امیج بن جائے کہ تحریک انصاف کا زور ابھی جو ہے وہ ٹوٹا نہیں ہے. تو یہ ایک سیاسی گمک ہے جو کھیل رہی ہے جو ہماری حکومت ہے. وہ نہیں چاہتی کہ یہ اسٹرینتھ ملے پی ٹی آئی کے ورکر کو کہ دیکھیں لوگ باہر نکلے. دیکھیں وہ جوش آتا ہے لوگوں کو، جو ایک سیاسی پارٹی کے ورکر ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے وہ جوش واپس آتا ہے، ان کو ایک نئی جو ہے زندگی ملتی ہے کہ ہمارے لوگ باہر نکل رہے ہیں، ہمیں بھی باہر نکلنا چاہیے. تو اب حکومت اس کیا کہتی ہے کہ اب یہ نہیں چاہتی کہ دوبارہ سے وہ مومنٹم بنے، لوگوں کے اندر دوبارہ لائف پیدا ہو جائے عمران خان سے یا ان کی اپنی پارٹی سے ریلیٹڈ. تو ڈیفینیٹلی وہ نہیں ہو، تو اپنے مسائل کو اگر وہ ایکسپریس نہیں کر سکتے تو وہ گھٹن جو آتی ہے وہ قوم میں یہ نہیں کہتا کہ نون لیگ کی حکومت ہے، اگر وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے یا جماعت اسلامی کی ہے، پیپلز پارٹی کی ہے، اگر وہ عوام کو اپنے حقوق کے لیے پرامن پروٹیسٹ نہیں کرنے دیتے تو وہ جو ایک اندر میں کیا گھٹن جو ہے وہ کیا رنگ لا سکتی ہے؟ جو عوام جب نکلتی ہے تو وہ کسی پروٹیسٹ کی کال کا انتظار نہیں کرتی ہے. تو وہ ہم آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا. تو جب عوام اپنے حقوق کے لیے نکلے گی تو تب وہ پروٹیسٹ کا یہ نہیں دے گی کہ فلاں جگہ آج ہم اچھا انتظار کریں پھر عوام خود نکلے. ٹھیک ہے، حکومت کو بھی پتا ہے. مجھے میں مونا ایک لائن کا آنسر دے دیجئے. آئی پی پیز کی لوٹ مار کے اوپر حکومت ابھی تک خاموش ہے. ہم میڈیا میں بھی شور مچا رہے ہیں، کچھ پولیٹیکل لیڈرز بھی، گوہر اجاز بھی کہہ رہے ہیں
تو حکومت ابھی تک کیوں خاموش ہے؟ بالکل مختصر جواب، ٹائم بالکل ختم ہو گیا۔ حکومت اس لیے خاموش ہے کہ ان کے اپنے شیئرز ہیں، 28% نون لیگ کے ہیں، 17% پی 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 کے ہیں اور کچھ سیاستدانوں کے ہیں۔ جب ان کے اپنے شیئرز ہیں، دونوں ہاتھوں سے انہوں نے لوٹنا ہے، قسم کھا لی ہے ان لوگوں نے کہ ہم نے لوٹنا ہے، بس بیتی گنگا کیا میں یہ ہاتھ زیادہ دیر دھونا اب ہے۔ چل سکتا ہے جیسے اویئرنیس آگے سب کو؟ اگر یہ آج گورنمنٹ ان کی چلی جاتی ہے تو یہ 50% سیٹیں بھی نہیں لے سکیں گے۔ آپ دیکھیں کسانوں کا نہیں، کیا فکس حال، کیپیسٹی چارجز کے نام پہ جو عوام سے لوٹ مار ہو رہی تھی، ایک یونٹ ایسا ہے جس سے 750 روپے پر وہ یونٹ یہ لے رہے ہیں، داؤد فیملی کا، ٹھیک ہاں ہو جی، گیا آپ کی بات۔ اور یہ اتنا یعنی مہنگا یونٹ لے رہے ہیں، اور یہ کیا ظلم نہیں حرال ہے صاحب ون لائن آنسر، آئی پی پی حکومت کی خاموشی۔ آئی پی پی جو ہے وہ غریب عوام کا خون چوس رہی ہے، اور حکومت کی جو ہے وہ مجرمانہ غفلت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہے پس چکی ہے مہنگائی کی چکی میں، تو خدا را جو ہے عوام کے لیے کچھ ریلیف جو ہے دے۔ اور یہ جو جتنے بھی حکمران طبقہ، اس میں کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ وہ ادائیگیاں ہمارے پرائم منسٹر کے صاحبزادے کے لے رہے۔ جی سفینہ، مختصر جواب دے دیجیے آئی پی پی اس کے اوپر کہ عوام کا خون چوس رہے ہیں، اور جیسے ابھی میمونہ نے بتایا کہ 28% ان میں سے جو پاور پلانٹ ہیں وہ پی ایم ایل این والوں کے ہیں، اور 17 پیپلز پارٹی والوں کے ہیں 17%، یہ تقریباً 40 سمتھنگ بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو ہیں مزید پولیٹیکل فگرز کے ہیں۔ حکومت کی جو خاموشی ہے، مجرمانہ ہے، مجھے ایک لائن کا آنسر دے دیجیے۔ آتی ہے ڈیفینیٹلی کرپشن ہوتی ہے، ہمیں وائٹ کالر کرپشن آج کل کی جاتی ہے، جیسے کہ لوگوں کو جب خریدا جاتا ہے، کچھ کیا جاتا ہے، یہ کرپشن ہے، کرپشن ہو رہی ہے، جب ہو رہی ہوتی ہے اس پر صرف خاموشی ہوتی ہے۔ میں بس یہی کہوں گی۔ رائٹ، تھینک یو ویری مچ، آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ۔ لیکن یہ بات تو پھر وہیں آ گئی نا، ہم ایسے جو ہیں کورٹس میں لے کے جاتے ہیں، جیسے دفعہ 144 لگائی گئی ہے، اس کے خلاف جماعتیں جب کورٹس میں جائیں گی اور کورٹس جب ڈیسیژن دیں گے تو پھر دوسری پارٹی جو ہے ان کو کرٹیسائز کرے گی۔ ہمیں ظاہر ہے کہ یہ اپنی عدلیہ کو کرٹیسائز اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان کی طرف سے جو ہے امید، روشنی کی امید رکھنی چاہیے۔ اور جیسے اب یہ معاملہ ہے جس پہ حکومت کی مجرمانہ خاموشی ہے، اور میمونہ نے بھی بتایا، ویسے ہمارے نالج میں بھی ہے کہ 50% سے زیادہ جو ہے آئی پی پیز کے کارخانے وہ حکمرانوں کے ہیں اور پاورفل طبقے کے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جب عوام کو لوٹا بھی جا رہا ہے، اور پھر جب عدالتوں میں معاملہ جائے گا، پھر ان کے مالی مفادات کو زک پہنچے گی، تو پھر عدلیہ کے اوپر بات آئے گی کہ عدلیہ نے ایسے فیصلے کیوں دیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت جو ہے بہت ہی گرداب میں پھنس چکا ہے، اور آج عمران خان صاحب نے پیغام بھی بھیجا کہ نئے الیکشن کی تیاری کریں، اور میرے خیال میں معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ تباہ حال پاکستان جو ہے اس میں الیکشنز، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے ہمارے سے کیا بننے جا رہا ہے۔ ویورز، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔